السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے حضرات خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج ہر گھر میں پریشانی اور مصیبت سب سے زیادہ جو جانی جاتی ہے وہ اولاد کی نافرمانی ہے کہ بچے نافرمان ہو گئے، بچے بات نہیں مانتے۔ تو آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جو دوست کے خیالات ہوں گے وہی اس کے خیالات ہوں گے، جو دوست کے نظریات ہوں گے وہی اس کے نظریات ہوں گے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو دیکھنا یہ ہے کہ کس کو دوست بناتا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور کس کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، کس کے ساتھ اس کا آج کل کے حساب سے اس کے واٹس ایپ پہ تعلقات کس کے ساتھ ہے، فیس بک پہ تعلقات کس کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں اس میں ان چیزوں کا خیال ہم نہیں رکھتے، ہم ان چیزوں کا خیال بالکل نہیں رکھتے کہ میرا بچہ وہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، میری بچی وہ کن کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے۔ یہ چیزیں سب سے ضروری جو چیزیں ہیں جن کو آج ہم نے نظر انداز کیا ہے کہ اپنے بچوں کے دوستوں کا خیال نہیں رکھا۔ کہ کہا بھی جاتا ہے کہ اگر آدمی کو پہچاننا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہوگا تو آپ اس کے دوستوں کو دیکھ لو، اس کے جو قریبی دوست ہیں ان کو دیکھ لو، آپ کو اس کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا۔ اگر وہ دوست اس کے اچھے ہیں تو یہ بھی اچھا ہی ہوگا، اگر اس کے دوست برے ہیں تو یہ بھی برا ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دین مطلب اپنے دوست کے خیالات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنے دوست کے نظریات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو دوستی یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تبدیلی لانے کا، یعنی کس کے ساتھ بیٹھا جائے، کس کے ساتھ نہ بیٹھا جائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح کمثل صاحب المسک، جو نیک دوست ہو، اچھا دوست ہو، وہ اس کی مثال ایک مشک اور خوشبو والے کی طرح ہے، خوشبو والے جو خوشبو کی دکان ہوتی ہے اس کی طرح ہے۔ إِن لَمْ يُصِبْكَ شَيْءٌ مِّنْهُ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ، اگر تمہیں خوشبو نہ بھی لگایا جائے، خوشبو نہ بھی تم نے خریدنا ہو تو پھر بھی خوشبو کی دکان سے تمہیں خوشبو ضرور آئے گی، خوشبو کی دکان سے خوشبو ضرور آئے گی۔ اور اسی طرح وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ، اور برے دوست کی مثال، برے تعلق رکھنے والے کی مثال ایسا ہے جیسا کہ ایک بھٹی والا ہوتا ہے جو لم یصبک من سؤادہ، اور اگر اس بھٹی کے جو کالا ہے، جو کالی چیزیں ہیں، جو کالا پن ہے وہ بھی آپ کو اگر نہیں پہنچتا، اصابک من دخانہ، تو بھٹی پہ بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو وہاں کی وہاں کی ہوائیں آپ کے پاس ضرور دھواں اس کا لے آئیں گے۔ بھٹی والے کے پاس بیٹھو، بھٹی کی دھواں آپ کو پہنچ جائے گی۔ اور اسی طرح کسی خوشبو والے دکان کے پاس، پرفیوم والے دکان کے پاس جاؤ تو خوشبو آپ کو ضرور آئے گی۔ تو نیک دوست وہ خوشبو والے دکان کی طرح ہے کہ فائدہ آپ کو اس کا پہنچے گا۔ اگر ڈائریکٹ فائدہ نہیں پہنچا تو اس کی خوشبو تو آپ کو ضرور آئے گی کہ کسی نہ کسی حالت میں وہ آپ کو نفع دے گی۔ اور برے دوست کی مثال وہ ایک بھٹی والے کے ہے کہ وہاں پہ اگر آپ کو کوئی چیز لگتی نہیں، کوئی چیز آپ کو گندہ نہیں کرتی، لیکن وہاں کی جو دھواں ہے وہ ضرور آپ کو پہنچتی ہے۔ تو جو نیک لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں کن کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہوں، ان چیزوں کا خیال رکھنا، اپنے بچوں پہ غور کرنا کہ میرے بچے کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، واٹس ایپ پہ کن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، کیونکہ نظریات وہ منتقل ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک مسئلہ ہے، ایک پریشانی ہے کہ جس کے اندر ہر گھرانہ آج کل اس میں پریشان ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ تو بھائی سب سے بہترین اور سب سے جو اس کا بہترین علاج ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نیک دوست تلاش کر کے ان کو دیا جائے۔
اور آج کے والدین ان چیزوں سے بالکل بے خبر ہے۔ ان کو معلوم تب ہوتا ہے جب اولاد بالکل بڑے ہو کے اور وہ پھر نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کاش ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا۔ یہ چیز اتنی ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا پورا معاشرے میں آپ کا امیج خراب ہو جاتا ہے۔ اولاد اگر آپ کی برے نکل آئے، خراب ہو گئے، تو پورا معاشرہ آپ کو برا سمجھتا ہے۔ پورا معاشرہ کہتا ہے کہ ان کا باپ ہی ایسا ہے، ان کی ماں ہی ایسی ہے۔ تو بھائیو، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، لیکن اس پریشانی کا سبب اکثر وہ ہماری ہی تربیت ہوتی ہے کہ ہم ان کو کیسے تربیت دیتے ہیں، جو تربیت ان کو فرمان بردار نہیں بنا دیتی، تو وہ تربیت میں کمی ہے۔ اور یہ ضروری ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، کہ اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، الا عن ثلاثۃ، سوائے 3 چیزوں کے اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ پیچھے سے کوئی عمل نہیں پہنچتا، بندہ قبر میں ہوتا ہے لیکن عمل نہیں پہنچتا۔ صرف 3 اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے بندہ قبر میں بھی وہ اعمال کرنے والا شمار ہوتا ہے اور اس کو اعمال پہنچتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے صدقہ جاریہ، کوئی نیک کام، کسی کو پانی کا ٹیوب ویل لگا کے دے دیا، پیتا رہے گا، ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسری چیز علم ينتفع به، اور دوسری چیز علم، کسی کو علم سکھا دیا اور اس سے وہ نفع اٹھا گیا، کسی کو کتابیں لے کے دے دیا، نفع اٹھا رہا، کسی کو قرآن لے کے دے دیا، کسی کو حدیث کی کتاب لے کے دے دیا، تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ کسی طالب علم کو جب اس کا خرچہ اٹھا دیا تو وہ جتنا علم حاصل کرے گا اور اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری چیز او ولد صالح يدعو له، تیسری چیز جو مرنے کے بعد بندے کو ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے، وہ نیک اولاد ہے، تو ان کی دعا اس کو پہنچتی رہتی ہے۔ اس دعا کا ثواب والدین کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے، زندگی میں بھی پہنچتا ہے، مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اور اس کا کیا علاج ہو، کہ ہم کیا کریں اب کہ ہماری اولاد صحیح ہو جائے۔ ہم کیا کریں کہ سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں کہ جتنا عرصہ گزر گیا، 10 سال 15 سال، ہم نے ان کے اوپر فوکس نہیں کیا، ان کو سمجھایا نہیں، ان کو اس راستے پہ لایا نہیں، کیونکہ دین اسلام ہی واحد وہ طریقہ بتاتا ہے، والدین کا احترام وہ دین اسلام ہی بتاتا ہے۔ وہ یہودی نہیں بتاتے، وہ عیسائی نہیں بتاتے، کسی دوسرے دین میں جیسے اسلام نے والدین کو عزت دی ہے، اتنا کسی دین نے عزت نہیں دی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کو کیا کریں، اسلام سکھائیں، ان کو دین کی تعلیم دیں، صحابہ کی زندگی ان کو سمجھائیں، سیرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھائیں، روزانہ ہفتے میں 1 دفعہ ان کو سنائیں، کتابیں لے کے کسی کے پاس لے جا کر ان کو سکھوائیں، اور ان کو اس چیز کا یعنی احترام ہو، ان کو پتہ ہو کہ ہمارا بھی کوئی دین ہے، ہم بھی کسی چیز کو فالو کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ ہم صبر کریں، کہ جس طرح بگڑنے میں اس کو 10 سال لگے ہیں، اب اس کو بنانے میں بھی وقت لگے گا۔ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو جو نا ایک ہی دن میں ساری کتابیں یاد کروا دو اور یہ اگلے دن جو نا فرمان بردار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بننے میں بھی عرصہ لگے گا۔ آپ نے محنت کرنی ہے، کیونکہ شیطان اپنی محنت نہیں چھوڑتا، تو اسی طرح آپ نے بھی محنت کرنی ہے اور اس کو سیدھے راستے کی طرف جتنا ہو سکے اتنا اس کی محنت کرنی ہے، اور صبر رکھنا ہے، اور دعا کرنی ہے، اور اس دعا کا اہتمام کرنا ہے ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف، اور 7 مرتبہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچوں کے دلوں کو پھیر دے گا۔